جی تو یہی کچھ ملک ہیں، اور اس کے لیے سارا سینٹرل ایشیا رک گیا تھا، سارا یورپ رک گیا تھا جی. سینٹرل ایشیا کے اس کے لیے کوئی اور راستہ نہیں رہا تھا. ان کی 120 جہاز متاثر ہوئے تھے، ہمارے صرف 20 جہاز متاثر. تو ہر میٹنگ میں بنیا کہتا تھا کہ یہ ایئر سپیس جو ہے پابندی ہٹاؤ. ہماری لیڈرشپ کہتی کہ نہیں، ابھی مناسب وقت میں بنیے کہ تم ہماری قدم میں آئیے جی. تو اتنی زبردست اللہ پاک نے اب جو نئی شروعات کہہ رہے ہیں کہ قطر کی گیس پائپ لائن ہو یا دوسرے ملکوں کی ہے، تاجکستان وغیرہ کی، یہ سارے آپ سے ہو کے جائیں گے. ان کے لیے اور کوئی الٹرنیٹ ہے ہی نہیں. چاہے وہ چائنا کو جائے، چاہے وہ انڈیا کو جائے، گزرے گی آپ سے. تو یہ ساری چیزیں اللہ پاک نے آپ کو ایسے محل وقوع دیے، جو سرکار نے اس وقت اس کے لیے خوشبو کی وہ کی تھی، اور اس سندھ کی تعریف فرمائی تھی، اور 12,000 جو ہے وہ ریسورسز کا ذکر کیا تھا. اور یہ جو جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی میں کہ پہلی ڈیمارکیشن کی تھی سندھ اور ہند کے درمیان میں، یہ اس سے شروع ہوئی تھی ساری. تو بمبئی، گجرات، راجپوتانہ اور ہمارا موجودہ پاکستان، یہ سارا سندھ کا تاریخی حصے کے طور کے اوپر اس کو وہ دیا گیا. اسی میں یہ جو نیچرل ہماری سرحد ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، کہ یہ چمن سے جو شروع ہوتی ہے، یہ اوپر چترال اور سکردو تک چلی جاتی ہے، جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ پاک نے یہ بھی ہمیں بہت بڑا اعزاز اور وہ دے کہ سارے گزرگاہ ادھر ہی سے چلتی ہے. اس کا تاریخی نام ہی سرحد ہے. اسی بھی مجھ سے ایک انٹرویو ہو تو میں بتایا تھا کہ یہ نیچرل بارڈر ہے جو جغرافیائی بھی سرحد ہے، اور اس کو عبور کرنے والے اس کا ذکر ہی سرحد کیا کرتے تھے. سرحد جتنے مبلغین آئے ہیں، جتنے فاتحین آئے ہیں، یہ ساروں کو ادھر ہی سے گزر ہوا ہے جی. ہاں، یا ادھر سے یا ادھر سے. اور اس وجہ سے وہ اس کو سرحد پڑا. ہمارے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو اس علاقے کا گورنر تھا، سنان بن محبک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نام اسی الاصحابہ فی تمیز صحابہ میں ہے. وہ ان کی مزار پشاور کے پاس ہے جی. پشاور کے پاس اس گاؤں کا نام بھی اب تک اصحاب بابا ہے جی. وہ یہ بیٹھے ہوئے اس کی ورثہ کے قریب، ورثہ کا ہمارا ڈیم ہے، اس کے قریب وہ اس کے مدفون ہے. یہ پہلے اس مسلمان گورنر تھے جو اس علاقے کے مقرر ہوتے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں. تو یہ علاقہ اتنا خوبصورت اور اتنا جنت نظیر وادیوں والا اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے، لیکن ہم لوگ اپنی کوتاہی اور اپنی غفلت سے اس کی جتنے ریسورسز دنیا میں سب سے زیادہ ریسورسز حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ہم اس کو صحیح اپنے اور انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے نہیں استعمال کر پا رہے. اور یہی تمنا ہے کہ اللہ کرے کہ آپ جیسے نوجوان کچھ آگے بڑھیں کہ ان ریسورسز کو صحیح اغراض و مقاصد پیش کرتے ہو، ذاتی مفادات نہیں، گروہی مفادات نہیں، سمجھیں عالم اسلام کی اور عالمی دنیا کے مفادات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کو ڈیولپ کریں. اب ہم بلوچستان کی طرف جب جاتے ہیں تو وہاں کی جو معدنیات کی زرخیزی عقل دنگ رہ جاتی ہے جی، کہ اتنی نایاب معدنیات کہ جن کے نام انہوں نے سنے ہوتے اور آپ کی زمین میں وہ چھپی پڑی ہے جی، وہ اس کے اندر ہیں. ہمارے چاغی کے پہاڑ کے ساتھ جو پہاڑ ہے سندک کا، اس کا تو صرف پہلا حصہ انہوں نے کھودا ہے، جس میں سے 2.5 ٹن سونا اینول پروڈکشن ہے، اور 3.5 ٹن چاندی اینول پروڈکشن ہے، اور 50,000 ٹن تانبا اینول پروڈکشن ہے. مجھے اس بلوچستان کے جو منرل کے ڈائریکٹر تھے، ڈی جی تھے، وہ بتا رہے تھے کہ اس کے پیچھے والا جو پہاڑ ہے اس میں اس کا ریشو ڈبل ہے. اگر اس کو ہم چھیڑیں گے
تو 5 ٹن ہمارے ہر سالانہ اس سے ہوگی، سمجھیں گے، اور 6 ٹن چاندی اس سے ہوگی، اور 1 لاکھ ٹن ہمارے تانبا کا ہوگا۔ اب بھی 50,000 ٹن تانبا ہماری فوج کے لیے خود مختار ہیں ہم، وہ گولیوں کے لیے اور اس کے لیے جو ہوتے ہیں، ہمیں باہر سے نہیں منگانا پڑتا۔ تو گیس کو لیجیے، پیٹرول کو لیجیے، ابھی ہماری کرک اور شکردرہ وغیرہ میں جو ریسورسز ہمیں ملے ہیں، یہ جو پرانے جیالوجیکل سروے والے ہوتے ہیں جو انہوں نے انگریزوں کے زمانے میں انہوں نے اس علاقے میں امپاسبل کا نام دے کے کوئی گیا ہی نہیں ہے کہ اس میں کچھ نہیں ہوگا۔ ہمارے شروع کے زمانے کے OGDC والے جو ہیں یہ اس طرح نہیں جاتے تھے کہ انگریز لکھ کے گئے کہ ادھر کچھ نہیں ہوگا، لیکن کسی نے جرت کی اور وہاں پہ پہلا وہ کیا، تو ہمارے PPL والے اور جنہوں وہی کام کر رہے ہیں PPL والے، وہ کہتے ہیں کہ موجودہ جو ہمارے ہاتھ میں ریسورس ہے وہ سوئی سے بڑھ کے ہے، سوئی جو ہماری فیلڈ ہے اس سے بڑھ کے ہے، اور ہمارے کافی حساب جو ہماری انڈسٹری میں وہ آ رہا ہے وہ ہمارے ٹل اور شکردرہ اور اس فیلڈز کی، تو اتنا زیادہ زرخیز اور مالا مال علاقہ اللہ پاک نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اچھا، پھر مجھے کوئی پوچھ رہے تھے ذہنی طور پہ، ایک جیسے یہ یونیورسٹی کہہ رہے ہیں، وہاں ام القری یونیورسٹی کے امید جس سے پرنسپل کہتے ہیں ہمارے، اس نے مجھے کہا کہ کیا بات ہے کہ پاکستانی بچے چٹکی کی طرح دنوں میں زبانیں سیکھ لیتے ہیں، یہاں سے جاتے ہیں ان کو کوئی شدھ بدھ نہیں ہوتی، چند مہینوں میں عربی پہ عبور حاصل کر لیتے ہیں۔ کیا بات ہے؟ مجھ سے سوال کیا۔ میں نے کہا کہ فضیلت مآب، اصل میں جس زمین سے یہ بچے آتے ہیں، منہا خلقناکم، کیونکہ زمین سے اللہ پاک تخلیق کرتے ہیں، وہ دنیا کی بہترین زرخیز زمین ہے، تو ان کے ذہنوں میں بھی وہی زرخیزی ہوتی ہے، اور اس لیے یہ دنیا کو بہت پیچھے چھوڑ جاتے ہیں کہ جب کہیں مقابلے کا وقت آتا ہے تو یہ اسی زمین کی جس کو میں انڈس بیسن کی زرخیزی کہہ رہا ہوں کہ فطرتی چیز ہے کہ اللہ پاک تخلیق تو اس سے کرتے ہیں جو اس زرخیز زمین کی کرتے ہیں۔ تو زرخیز زمین کے ذہن بھی زرخیز ہوتے ہیں، ہمارے بچوں کو صحیح مواقع نہیں دیے جا رہے کہ ان کی اس زرخیزی کو صحیح تعمیری مقاصد کے لیے استعمال کر کے، یہی جو میں ریسورسز کی بات کر رہا ہوں، اپنے ملک کے لیے بھی اور عالم اسلام کے لیے بھی اور سارے عالم کے لیے یہ راحت، سکون، چین، اطمینان اور ان کی حقیقی وہ جو ہے زندگی کی ترویج کے ذریعے بن سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کو ترقی میں اور آگے بڑھنے میں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔